बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ और अबकरी के माहनामा अगस्त शुमारे के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का टॉपिक है हमारा मोहताज का मुतकब्बिर होना बदतर। फरमान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 100 दरहम में से 2.5% ज़कात निकालना दुनियादारों की ज़कात है और सदक़ैन की ज़कात तमाम के तमाम माल का सदका कर देना। सदका जब भी किसी को दो तो इसके सामने आजी से बादा पेश होकर दो, क्योंकि खुश दिली से सदका देना कबूलियत की निशानी है। गुनाह से तौबा करना वाजिब है मगर गुनाह से बचना वाजिब तर है। मुसीबत में सब्र करना बहुत मुश्किल है मगर सब्र के सवाब को ज़ाया ना होने देना इससे भी मुश्किल है। जो कुछ तुम्हारी नज़रों के सामने हो रहा है वो बहुत नज़दीक है मगर याद रखो मौत तुम्हारे इससे भी ज़्यादा नज़दीक है। मर्द हजरात का मर्दों से शर्म करना बेहतर है मगर ख़वातीन से शर्म करना खूबतर है। उम्र रसीदा तौबा करे तो अच्छा है मगर अगर जवान तौबा करे तो अल्लाह ताला के यहाँ महबूब तर। अमीर आदमी का मुतकब्बिर होना बुरा है मगर गरीब और मोहताज का तकब्बुर करना और अकड़ रखना अल्लाह के यहाँ बुरा तरीन फ़ेल है। अपनी ज़ुबान को शिकवे से रोक लें, खुशहाल ज़िंदगी अता होगी। जी ये फरमाने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे जो मैंने आपको पढ़ के सुनाए। आगे चलते हैं। ये 5 अफराद जन्नती हैं। फरमान हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, मुझे रब की यहाँ उम्मीद है कि ये 5 अशख़ास जन्नती हैं। वो मोहताज जो अयालदार मगर साबिर हो, वो औरत जिसका ख़ाविंद इससे राज़ी और खुश हो, वो औरत जिसने अपने शौहर का हक़ महर माफ़ कर दिया हो, वो जिसके वालिदैन इससे खुश हों, वो जो अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करे। किसी के मुसलमान को ये ज़ेबा नहीं देता कि तलाश रिज़्क़ में बैठ जाए और दुआ करे कि अल्लाह मुझको रिज़्क़ दे, क्योंकि तुमको मालूम है कि आसमान से चांदी और सोना नहीं बरसता। इंसान को रिज़्क़ चाहिए तो दुआ के साथ हिम्मत भी करे। कम बोलना हिकमत है, कम खाना सेहत है, कम सोना इबादत है, अवाम से कम मिलना आफ़ियत है। सखावत करने वाला अल्लाह का दोस्त है अगरचे इसमें कुछ फ़ेल बुरे ही क्यों ना हो, जबकि बख़ील कंजूस खुदा का दुश्मन है अगरचे कि वो इबादत गुजार ही क्यों ना हो। इबादत का एक पेशा है कि दुकान इसकी तन्हाई है और दुकान का सामान इसका तकवा है, नफ़ा इसकी जन्नत है। आगे हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं जो हाल दिल का टॉपिक होता है एडिटर के कलम से, जो मैंने देखा सुना और सोचा। ये एडिटर के अल्फाज हैं। गरीब बनना चाहते हैं तो ये राज ले लें। मैं ज़िंदगी में तजर्बा मुशाहिदा ठोकरों के बाद मुसलसल एक चीज़ सामने आती है और सबक मिलता है, और वो ये सबक मिलता है सोचते सोचते, देखते देखते, सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते, बोलते बोलते। ये 5 चीज़ें हैं जिससे इंसान किसी चीज़ का निचोड़ निकालता है। आज अपना एक निचोड़ और बड़ों के तजर्बात का निचोड़ आपको देना चाहता हूँ। इस निचोड़ के बाद आपको बहुत कुछ मिलेगा और आप बहुत कुछ पाएंगे। क्या मिलेगा, क्या पाएंगे, आएँ आपको इसके तजर्बात बताता हूँ। घर में गुर्बत, बच्चों के दूध के पैसे नहीं। अगर किसी बंदे को गरीब मुफलिस नदार देखें और कह रहा हो कि मेरी जॉब नहीं, नौकरी नहीं, कारोबार नहीं और मेरे घर में गुर्बत है, बच्चों के दूध के पैसे नहीं, मेरी छत नहीं, मैं मकरूज़ हूँ, परेशान हूँ, हालात का मारा हुआ हूँ, महंगाई बहुत बढ़ गई इसलिए मैं दर दर का मांगता हूँ। अगर ऐसा शख्स मांगता नहीं भी होगा तो भी गरीब बहुत होगा। तो ऐसे गरीब में 3 चीज़ें तलाश करें। पहली, वो सुस्त काहिल और हड हराम जिसकी सुस्ती काहिली से मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी दुआ में अल्लाह ताला से पनाह मांगी। देखें क्या वो वाकई सुस्त काहिल है। नंबर 2, बददयानत खाइन, वक्त की चोरी, पैसे की चोरी, काम की चोरी, जो जिम्मेदारी दी इसकी चोरी, ये ज़रूर देखें। नंबर 3, बदमिजाज, मुतकब्बिर, बदतमीज़, बात बात पर बिगड़ना। तुम मालदार हो तो हो, हम गरीब हैं तो हमारी कोई इज़्ज़त नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा बावकार बाइज़्ज़त। और फिर इसी बावकार और बाइज़्ज़त को मैं अपने आप को गैरतमंद कहना, अपने आप को कहना कि हमारे अंदर गैरत है। अगर ये 3 चीज़ें आप किसी में देखें तो और वो कहे कि वो गरीब है तो समझ लें ये फिर किसी पकड़ में है, आजमाइश में है। इन तीनों चीज़ों की वजह से इसमें गुर्बत है। अल्लाह पाक हर चीज़ में कर कादिर है, लेकिन ये कभी भी मालदार नहीं हो सकता। अगर समझ लें कि ये 3 चीज़ें इसमें नहीं हैं तो फिर वो गरीब है, लेकिन ये अंदाज़ा तजिया सोच समझ कर करना है। ऐसे नहीं 3 चीज़ों में इसमें नहीं तो समझ लें वो फिर जन्नती रूह है। अल्लाह ने इसे दुनिया में माल थोड़ा देना है और थोड़े माल से इसकी सारी ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी। अगर वो दुनिया में थोड़ी चीज़ पर कफ़ायत करे, आखिर में बड़ी जन्नत का हकदार होगा। गुर्बत से बच्चों को मार कर ख़ुदकुशी करने वाले। क़ारीन, ऊपर 3 निशानियाँ मैंने लिखी हैं। ये 3 निशानियाँ
یقیناً سچی نشانی ہے، تینوں نشانیوں میں 100% حق ہے۔ آپ جگہ جگہ غریب ہونے کی آوازیں سنتے ہیں، غریب ہونے کے مضامین پڑھتے ہیں، فلاں نے غربت سے خودکشی کر لی، خود مر گیا، بچوں کو مار دیا، لیکن آپ باریک تجزیہ نظر رکھیں تو آپ کی غربت کی وجہ 3 چیزوں میں ہے۔ ان 3 چیزوں میں بنیادیں، حقائق اور حقیقتیں ہیں۔ انسان ان کو جھٹلا نہیں سکتا۔ اگر آپ غریب ہیں تو پھر ان تینوں چیزوں کو اپنے ذہن میں لے آئیں، سوچیں کیا یہ تینوں ہیں یا تینوں میں سے ایک ہے۔ اگر کوئی ایک بھی ہے تو سخت نقصان دہ ہے۔ زندگی کو مفلسی، غربت اور پریشانی سے نکالیں۔ آئیں اپنی زندگی کو مفلسی، تنگ دستی، غربت اور پریشانی سے نکالیں اور ان چیزوں سے نکل کر آگے بڑھیں۔ آگے بڑھتے ہوئے اپنی زندگی میں ترقی پائیں، کامیابیاں پائیں، ورنہ یہ تینوں چیزیں آپ کی کسی وقت بھی زوال سے نہیں روک سکتی ہیں۔ آپ بڑوں سے پوچھیں، کتب پڑھیں، آپ یقیناً میری باتیں باوزن محسوس ہوں گی۔ آپ ایسا محسوس کریں کہ آپ نے سچ سنا، سچ پڑھا، انشاءاللہ۔ جی، ایڈیٹر کے قلم سے لکھی ہوئی باتیں تھیں جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائیں۔ آگے ہم چلتے ہیں جو کہ قسط وار حصہ چل رہا ہے اس ہفتہ میں، یعنی کہ 7ویں قسط ہے۔ جادو کی ہنڈیا 3 دن گھوم کر گرے تو جان بھی گئی، مال بھی۔ جس نے جادو بھیجا اسی کے گھر پلٹ گیا، گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ اگلی داستان پڑھیں۔ ہنومان کے جانے کے بعد وہ شخص سیدھا اپنے بھائی کے گھر گیا۔ یہاں پہ میں پہلے ایک بات کہنا چلوں گی کہ اگر آپ لوگوں کو اس سے پچھلی کوئی قسط چاہیے ہو تو آپ میرے ویڈیو جو ہے اس میں چینل پہ جائیں اور اس پہ جا کے اسلامک عبقری تعلیم پر آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ آپ کو ہر ماہنامہ کے فرسٹ پیجوں میں سے مل جائے گی یہ۔ ہنومان کے جانے کے بعد وہ شخص سیدھا اپنے بھائی کے گھر گیا۔ ہمیشہ جب چیزیں واپس جاتی تو پھر جو بیچتا اس کی طرف واپس پلٹتی ہے۔ وہ شخص مجھے بتانے لگا کہ کچھ دنوں بعد مجھے اشتیاق ہوا کہ بھائی کا گھر دیکھوں۔ میرے گھر تو سکون ہوا، اب بھائی کا گھر کا کیا حال ہے؟ بھائی کے گھر گیا، ہر بندہ بیمار اور پریشان پڑا ہے۔ بڑا بھائی کہنے لگا ہمارے گھر میں کوئی بلا آئی ہے، بندر کی طرح اس کے اتنے لمبے بال ہیں کہ وہ سارا دن گھر میں پھرتا ہے، ہم دونوں میاں بیوی کو ناپاک کرتا ہے، ہم پر تشدد کرتا ہے، ہر چیز میں پیشاب کرتا ہے۔ یعنی جو حرکات وہ چھوٹے بھائی اور اس کے گھر والوں کے ساتھ کرتا رہا، وہی حرکتیں وہ بڑے بھائی کے گھر میں کر رہے ہیں۔ چھوٹا بھائی کہنے لگا مجھے بڑے بھائی نے کہا مجھ سے اس سے نجات دلا۔ میں خاموش رہا۔ میں گزشتہ 8-9 سال سے اس کرب میں مبتلا رہا، اس تکلیف میں رہا، میرا کچھ نہ رہا۔ میں نے اس چھوٹے بھائی سے کہا کہ خاموش رہنا، اس کو کوئی مشورہ نہ دینا، ان کے حالات دیکھ کر مجھے بتانا۔ قارئین، میرے والد محترم رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ یہ پٹھان جو کہتے ہیں نا، خانہ خرابہ فرمایا دنیا آخری ظلم ہے، اور یہ بہت بڑی بد دعا ہے۔ جس کا خانہ گھر ہی خراب ہو گیا، اس کا باقی بچا کیا؟ گھر ہی برباد ہو گیا۔ ہنومان تیرے پاس کیسے آ گیا؟ اب بڑا بھائی مائی حنیفہ کے پاس گیا، جاتے ہی چلایا کہ ہنومان تو میرے گھر آ گیا۔ مائی حنیفہ بہت پریشان ہوئی کہ چھری تو گڑی ہوئی ہے، ہنومان تیرے پاس کیسے آ گیا؟ مائی حنیفہ نے اپنا علم آزمایا، ہنومان کو اپنے پاس بلایا، ہنومان نہ آئے۔ ہنومان نے مائی حنیفہ کو کہا کہ کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو تجھ سے زیادہ طاقتور ہیں، جو کہتی ہیں کہ یہاں ٹھہر، ان کو برباد کر، اب تو میری ڈیوٹی ہے، اس گھر پہ لگی ہوئی ہے۔ جادو کی ہنڈیا واپس پلٹ گئی۔ ایک واقعہ یاد آیا کہ انڈیا میں ایک اللہ والے تھے۔ اس دور میں اس علاقے میں ایک بہت بڑا جادوگر تھا، جنات اس کے تابع تھے۔ جادوگر اپنے جنات سے کہنے لگا کہ اس بزرگ کو اٹھا کر لے آؤ۔ جنات اٹھانے کے لیے آئے تو بزرگ کہنے لگے کہ میرے پاس کیوں آئے، اس جادوگر کو اٹھا کر لے آؤ۔ یہ بزرگ طاقتور تھے، ملاقات کی خواہش اس کی ہے تو اس سے کہو کہ خود میرے پاس آئے، میں کیوں اس کے پاس جاؤں۔ جنات مجبوراً واپس گئے اور اس جادوگر کو اٹھا کر لے آئے۔ وہ آ کر معافیا مانگ کر گیا۔ یہی اللہ والے ایک مرتبہ اپنے مریدین کے ساتھ بیٹھے تھے تو آسمان پر ایک روشنی جا رہی تھی۔ حضرت کے مریدین بیٹھے تھے، انہوں نے پوچھا حضرت یہ روشنی کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا جادو کی ہانڈی ہے جو کسی نے بھیجی ہے، یہ 3 دن تک گردش کرتی رہتی ہے، اگر اس کا توڑ ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ جہاں جا کے گرے گی جانیں بھی برباد کرے گی، مال بھی، سب کچھ برباد کر دے گی۔ ان کے خدام نے عرض کیا حضرت ممکن ہے کہ یہ ہانڈی یہاں اتر آئے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ آپ نے حکم دیا، ہانڈی اتر آئی، دیکھا تو ہانڈی میں کسی ایسے بندے کی طرف جا رہی تھی جو قصوروار نہیں تھا، بالکل بے قصور تھا، اور جو بھیج رہا تھا وہ ظالم آدمی تھا، اس شریف شخص پر ظلم کر رہا تھا۔ اس ہانڈی کو آپ نے فرمایا کہ اس کی طرف پلٹ جا جس کی طرف سے تو آئی ہے، ہانڈی اسی طرف واپس پلٹ گئی جس کی طرف سے آئی تھی، پھر اس کا کیا ہوا ہوگا؟ لاہور مزنگ چنگی ایک جگہ ہے، وہاں جا۔ واپس ہنومان والے کے واقعے کی طرف آتا ہوں۔ اب بڑے بھائی کی گھر بربادی شروع ہوئی، مائی حنیفہ نے اپنا سب کچھ لگا دیا۔ آخر مائی حنیفہ کے علم نے بتایا کہ لاہور میں مزنگ چنگی میں ایک جگہ تسبیح خانہ ہے، وہاں ایک بندہ بیٹھتا ہے، میرے پاس تو کلام اللہ ہے، فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ والوں کے وظائف، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی تسبیحات اور ذکر ہیں، میرے پاس تو یہ نعمتیں ہیں۔ بس اب شخص
میرے پاس تو یہ نعمتیں ہیں، بس اب اس شخص کا بڑا بھائی میرے پاس آیا، آ کر کہا کہ ایسے ایسے میرا ایک بھائی آیا تھا، میں نے کہا ہاں آیا تھا، اس بندے نے آپ کو جتنے دیے تھے اسے ڈبل دیتا ہوں، ٹرپل دیتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے تو اس نے کچھ بھی نہ دیا، میں کچھ لیتا ہوں، اسے یقین ہی نہ آیا۔ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کہنے لگے نہیں آپ جتنا چاہیں۔ میں نے کہا نہیں میں کچھ نہیں لیتا۔ وہ کہنے لگے مجھ سے عذاب ٹلوا دے۔ میں نے کہا اللہ کی تقسیم، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کی تقسیم کا معاملہ ہے، اپنے چھوٹے بھائی کو اس کا حق دے دو۔ اب تک تو نے اس کو ذلیل کیا ہے، اب اس کو جھکتا دے، رب تجھے دے گا۔ آپ حیران ہوں گے، اس فقیر کو اللہ کی سعادت دی، اس بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کو پورا حق دیا اور بڑے بھائی پہ آیا ہوا عذاب ٹل گیا۔ جی یہ کچھ ٹاپک تھا جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں، وہ کچھ قسط وار چلتے ہیں، وہ اسی طرح ہی میں پڑھتی جاتی ہوں تو آپ لوگ سنتے ہیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگ مجھے سنتے ہیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اگلے آنے والی ریڈنگ کے لیے، کہ جو اور ٹاپک ہم پڑھیں گے۔ چینل کو لائک اور شیئر بھی لازمی کر دیا کریں۔ اب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔